بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم و مکرم، قرآن پاک کا درس سورہ بقرہ دوسرا پارہ، دوسرے پارے کے 9 رکوع اور سورہ بقرہ کی 25 رکوع ہو گئے تھے۔ آیتیں 210 آیتیں ہماری ہو گئی۔ گزشتہ درس میں ان لوگوں کا ذکر جو زبان سے بڑے میٹھے اندر سے وہ منافق ہوتے ہیں، جیسے اخنس بن شریق کا ذکر ہوا کہ وہ بڑے فسادی تھے، اور پھر اللہ والوں کا، نبی کے پیارے صحابہ کا ذکر کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے رضا کے لیے فروخت کر دیتا ہے، اور پھر یہ حکم آیا کہ اے مسلمانوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اعتقادی، نظریاتی، تمام اعتبارات سے، کیونکہ اگر ایک انسان نے محل بنایا ہوا ہے، ایک گھر بنایا ہوا ہے، تو اس محل، اس بنگلے میں یہ دھوپ اور ڈاکو اور طوفان سے تب اس کو امن ملے گا جب یہ اس میں مکمل طور پہ داخل ہو جائے۔ اگر صرف ٹیک لگا ہوا ہے تو باہر سے کتے بھی کاٹ سکتے ہیں، ڈاکو بھی اس کو، اور دھوپ اور بارش بھی اس کو تکلیف دے سکتی۔ تو اسی طرح اسلام میں جو مکمل آ گئے، کیونکہ یہ جو پیچھے منافقین کا ذکر ہوا تو یہ زبان سے کلمہ، کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھے، لیکن ادھر دنیا جیسے کہتے 2 کشتیوں میں سفر کرنے والا وہ منزل تک نہیں پہنچتا، تو یہ ادھر دنیا داری کرتے تھے، ادھر حضور علیہ السلام سے تعلق، تو انہیں کیا ملا؟ جہنم کا نیچا طبقہ، درک اسفل ملا۔ اور جنہوں نے سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، دنیا بھی ان کی، آخرت بھی ان کی۔ تو فرمایا یہ اسی بات کے انتظار میں کہ اللہ کا عذاب یا عذاب کے فرشتے آئیں اور تمام کام فیصلہ کیے جائیں، اور تمام کام جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آج پھر رب فرماتا ہے کہ سل بنی اسرائیل، اے رسول مکرم بنی اسرائیل سے پوچھئے، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے ان کو کتنی نشانیاں، بینہ کھلی نشانیاں، روشن دلائل، کہ گزشتہ جو آیت نمبر تفصیلاً جو یہ نعمتوں کا ذکر ہوا، وہ پہلے پارے میں آیت نمبر 49 پہ دیکھیں، یہاں پہ کس قدر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتیں گنوائی، کہ دیکھیں بنی اسرائیلو یاد کرو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تمہیں سخت تکلیفوں میں مبتلا کرنے والا فرعون، ذرا یاد کرو ہم نے اس سے نجات دی، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرنے والا، تمہاری بچیوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ چھوڑنے والا، اور تم پر دریا کو ہم نے پھاڑ دیا، تم باہر چلے گئے، اور تمہارے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کر دیا، تم دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد تم نے ایک ظلم کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنایا، پھر بھی ہم نے درگزر فرمایا، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے معجزات اور توریت عطا کی۔ اس کے بعد رب نے
تمہارے بچڑے پوجنے کے بعد تمہاری توبہ قبول کی، پھر تمہارے خرافات کہ ہم اللہ کا براہ راست دیدار کریں، پھر تمہیں موت نے آ لیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے تمہیں زندگی دی، تی کے میدان پر تمہیں دھوپ سے بچانے کے لیے وَظَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کھانے کے لیے من اور سلوا، اور پینے کے لیے 12 چشمے بہا دیے۔ یہ کتنے نعمتیں، انگنت نعمتیں۔ تو رب فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو ہم نے کتنے ان کو روشن دلائل دیے۔ اور اس کے بعد بھی یاد رکھے کہ وَمَن يُبَدِّلْ، اب اس دور میں یہ تو تمہارے بڑے تھے کہ رسول اللہ جس نبی کی آمد کے لیے تم مدینہ منورہ میں ٹھہرے، اور جب مشرکوں سے لڑتے تھے تو یستفتحون علی الذین کفروا، ان کے خلاف اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ میں اس نبی آخر زمان کے وسیلے سے فتح دے دے جو آخر میں یستنصرون، یعنی اللہ تعالیٰ سے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے مدد مانگتے تھے۔ جب وہ آئے تو پھر ان کی دکانداریاں خراب ہو رہی تھی کہ ہمارے مریدین ادھر ادھر تتر بتر ہو جائیں گے، دنیا خراب ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے جس نے اللہ کی نعمت کو اس کے آنے کے بعد بدل ڈالا تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مشرکین مکہ برباد ہوئے، یا جو ہے مدینہ تو طیبہ کے ارد گرد جو منافقین تھے بنی اسرائیل سے، وہ برباد ہوئے۔ مین وجہ کیا تھی؟ حضور علیہ السلام کے غلاموں میں نہیں آئے، ان کے غلامی میں مخلصانہ طور پر داخل نہیں ہوئے، اوپر اوپر سے تھوڑا سا مانا، اور اس کے بعد جو ہے یہاں رب نے ان کے بارے میں بھی کہا کہ دیکھیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے نعمت کو کفر سے بدل ڈالا، وحلوا قوم دار البوار، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں جا اتارا۔ تو یہاں اہل مکہ کے لیے متعدد نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، ان کو رزق کی وسعت عطا فرمائی، اپنے حرم میں ان کو سکونت مہیا کی، اور ان میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوس فرمائے، ان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا، ان کے کعبہ کی ساری دنیا کے مسلمانوں کے نمازوں کے لیے قبلہ بنایا، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کی، اور ایمان لانے کے بجائے کفر کیا، تو دار البوار، ہلاکت کے گھر میں پہنچا دیا۔ کیونکہ جو بھی اللہ فرماتا ہے کہ میرے نعمتوں کا شکر لاؤ، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ جو میں سورہ ابراہیم کے 28 نمبر آیت پڑھا تھی، اس کے 7 نمبر پہ شکر کرو نعمتیں بڑھیں گی۔ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، سورہ نحل میں غالباً 53 نمبر آتے ہیں۔ اور کتنے نعمت ہیں؟ سورہ ابراہیم میں 34 اور سورہ نحل میں 18 نمبر، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گن میں بھی نہیں شمارو گے، لیکن تمام نعمتوں سے بڑی نعمت عظمیٰ اس پوری کائنات کے لیے وہ رسول اللہ ہے۔ اور انہوں نے اس کے قتل ہونے کے در پہ یہ تھے، تو یہاں انہوں نے سازش کی مدینہ تو طیبہ میں منافقین نے، یہاں تک کہ مسجد کے نام پر بھی انہوں نے جو ہے نا وہ گھاٹ بنائے کہ چلو، اور وہ عامر راہب کو کہ اس کو جو پہلے لڑ چکا تھا بھاگ چکا تھا، پھر ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتے رہا، یعنی سازشوں پہ سازش۔ ان کی پوری زندگیاں مکے والے مشرکین تھے یا مدینہ کے منافقین تھے۔ آج دیکھیں آگے میں تمہیں پڑھاتا ہوں کہ انہوں نے کس قدر سازشی کیے۔ تو رب نے فرمایا اللہ پھر سخت عذاب دینے والا ہے۔ زینا، مزین کر دی گئی، للذین کفروا الحیات الدنیا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت ہے۔ مسلمان دیکھتا ہے کہ تو دار فنا، آپ ایک جگہ پڑھنے جا رہے ہیں، یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، مدرسے میں جا رہے ہیں، تو آپ کا مقصد ہے وہاں پہ پڑھنا، نہ کہ وہاں پہ رنگینیوں میں مہوا ہو کر اپنا مقصد چھوڑ دینا، یہ نہیں۔ یہاں دیکھیں زینا، بار بار یہ آیت مقدسہ جا بجاتی ہے۔ رب فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 14، زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، لوگوں کے لیے عورتوں سے خواہشات کی اور بیٹوں کی اور سونے اور چاندی کی جمع کیے ہوئے خزانوں کی اور نشان زدہ گھوڑوں کی، والخیل مسومہ،
اور مویشیوں اور کھیتی باڑی کی محبت خوشنما بنا دی گئی. زینا ذالک متاع الحیات الدنیا، تو دنیا کا ساز و سامان ہے. یہ تو آپ سرائے میں ہیں، آپ ایک ہوٹل میں، تو وہاں تو نے ٹھیکہ تھوڑی لگانا، رات گزارنی ہو جانا ہے. حضور نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر السبیل. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے کہ آقا دو جان نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے یا کوئی راستہ عبور کرنے والا. وہاں کوئی رہتا تھوڑی ہے، ہم آئے اس دنیا کو عبور کریں گے نا. حضرت لقمان حکیم نے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹے اس دنیا کو عبور کرنا بڑا مشکل ہے. اس کی مثال ایک سمندر کی مانند ہے، ایک دریا کے مانند ہے جس میں موجے موجے ہیں، بڑا گہرا سمندر ہے. اس کو اخلاص کی کشتی میں بیٹھ کر پار کرنا ہوگا ورنہ ڈوب جاؤ گے. کشتی دو امید نمی روانہ پدریاب کے دا رسی با منزل تا ما رسانی ولی لاردی. جب کشتی برابر ہو نا منزل کی طرف صحیح روانہ پہنچ جاتا ہے ایک دن. ایک عربی سالک کہتا ہے وہ بھی سنا دوں، الا انا للہ عباد فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ. اللہ کے عقل مند بندے انہوں نے دنیا کے خوف سے دنیا کو طلاق دے دی، دنیا سے دوستی نہ بنائی. سب سے بڑا فتنہ دنیا سے دوستی ہے. حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی بنیاد ہے. اس کی محبت تمہیں ڈبو دے گی. آپ بھائی کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہے ہو، خاندان سے صلہ رحمی توڑ رہے ہو. وجہ کیا ہے؟ صرف اسی لیے اللہ کی وجہ سے دنیا 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 دنیا. تو فرمایا اللہ والوں نے نظروا فیہا، جب دیکھا کہ دنیا کی زندگی کتنے اللہ والے آئے اور چل بسے، یہاں کوئی ٹھہرا نہیں ہے. جعلوها لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا، صالح الاعمال فیہا سفنا. انہوں نے دریا دنیا کو سمندر کی موجے سمجھ لیا اور اعمال صالحہ سے کشتی بنائی کہ اس کو پار کرنا ہے. اس کو پار کرنا کوئی، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا پھر جبریل کو بولا ذرا جاؤ جنت کے نظارے دیکھو. جبرائیل علیہ السلام جا رہے ہیں، جب جنت کو دیکھا دنیا کے نہیں، کون سی نعمت ہے جو دنیا کی نعمت ہے تو تھوڑی ہے، جنت کی نعمتیں بہت زیادہ ہے. کون سی نعمت ہے جو جنت میں نہیں ہے؟ بولا یا اللہ تیرے پورے بندے مخلوق جنت میں جمع ہو جائے گی. پھر جو کھٹن راستے ہیں، جو مشکل راستے ہیں، کیا ہے؟ درس قرآن سننا ہے. ذرا راستوں میں بیٹھنے سے کتنے میرے نمازی بھائی ادھر ادھر بیٹھے ہوئے، کوئی گٹکا کھا رہے، کوئی پان، کوئی ہم درس ختم کریں گے یوں لگ رہا ہے کہ وہ بیٹھے ہوں گے 12 بج جائیں گے. لیکن آپ بولیں حضور ایک دن آپ درس میں تو بیٹھے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یار ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ارے ٹائم ہے حضور، آپ کو غفلت میں ڈالا تمہیں زندگی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. تو جب یہ چیزیں دیکھیں، جنت کے راستے میں نماز ہے، صبح اٹھنا ہے، جہاد ہے، زکوٰۃ ہے، ہاں گرمیوں میں روزے وغیرہ وغیرہ. ارے بولو یا اللہ یہ تو بڑے، اس کا راستہ بڑا مشکل ہے سب کو، یہ تو جنت کی طرف جانا یہ تو بولا تیرے کرم سے ہوگا. بولا اب ذرا جہنم کو دیکھ لیں، جہنم کے عذابات مشکلات کو دیکھے، یا اللہ کوئی نہیں جائے گا، اتنا خوفناک منظر ہے. پھر بولا اب ذرا دوبارہ دیکھیے، گیا تو جتنے فحاشیاں اور یعنیاں نفس کے چاہنے والے چیز اس میں راستے میں بچھے ہوئے، یا اللہ تیرے کرم سے بچیں گے، ورنہ انسان تو پتنگوں کی طرف اس میں گر جائیں گے. پتنگ جانتا بھی ہے کہ یہ آگ مجھے جلائے گی، لیکن وہ اللہ کے نبی نے فرمایا آگ لگی ہوئی ہے، تم پتنگوں کی طرف اس آگ میں گرے ہو اور میں تمہیں تمہارے کمر سے پکڑ پکڑ کے جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں. پتنگ لشم نہ جاروزی تر مرگا غم دخپل جانن. کہتے ہیں متنگ شمع کو چھوڑ کے نہیں جاتا، آخری دم تک اپنے آپ کو کئی پرا بال سوختشی گل جمالا اور پتنگ نکڑا لچراغا جار وطن. کہتے پر بال سب سوختہ آگ میں جل جائے، پتنگ چھوڑ کے نہیں جاتا شمع.
تو مسلمان کہتے ہیں دنیا کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، جیسے مجنون نے بولا لیلا کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے نصیحتیں کرو. ہاں اس دور کا مسلمان کہتے دنیا تیرے کو نہ چھوڑوں گی، تیرے لیے اپنے خاندان کو، ارے اپنے فیملیوں سے، یہاں تک کہ علماء سے بھی ٹکر لے لیں گے دنیا، لیکن تیرے کو نہ چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ دنیا کے فتنوں سے بچائے. فرمایا ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی جو کافر ہیں، اللہ ہم مسلمانوں کو بچائے کہیں ہم ان لوگوں کے وہ اس پہ نہ چلیں، کیونکہ دنیا کی نعمتوں کے کروڑ ہاتھ نعمتیں جو ہے نا وہ جنت کی. یہاں کی نعمت تمہیں سکون تو نہیں دے سکتی نا، تمہیں ہمیشہ کی جوانی تو نہیں دے سکتی نا، یہاں کی دنیا کی نعمتیں تمہیں امن تو نہیں دے سکتی نا، تمہیں ہمیشہ زندہ تو نہیں رکھ سکتی نا، تمہیں ہمیشہ صحت مند تو نہیں رکھ سکتی. کتنے کروڑ پتی کھرب پتی آج جسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے اور انہیں نیند بھی نصیب نہیں ہوتی، نشے کے گولیاں کھاتے ہیں. لیکن جنت میں ہرے جوانی ہوگی، امن ہوگا، خوشی ہوگی، ہمیشہ زندگی ہوگی. اللہ مرزقنا یا رب نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اور اس کے بعد وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کا یہ کافر دنیا کے نعمتوں سے مالا مال، امتحان کے لیے دنیا دی گئی ہے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بڑے حصے والے، بڑے نصیبوں والے، بنگلے والے کو دیکھ کر کہتے ہیں بڑے نصیبوں والا، بڑی کار میں بیٹھنے والوں کو کہتے ہیں نصیبوں والا. یا ساکنو قصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب. اے بڑے محل میں رہنے والے، عن قریب تو مٹی میں جانے والا ہے. یا صاحب لا تغترر بتنعم، اے میرے دوست دنیا کی نعمتوں پہ غرور نہ کر. فإن العمر ينفذ والنعيم يذول، عمر فنا ہو جائے گی، عمر ختم ہو جائے گی، نعمت زائل ہو جائے گی. یہ نعمتیں آپ کے پاس، یہ آنکھوں کی نعمتیں، جب انسان 60 سال سے آگے جاتے ہیں آنکھیں آہستہ آہستہ دھیمی بڑھ جاتی ہیں، نظریں کمزور ہوتی ہیں. دیکھیں چشمہ لگ گیا، دانتوں کے اندر کتنے کیڑے مکوڑے گھس جاتے ہیں، دانتوں سے کھانا نہیں کھایا جاتا، کانوں سے صحیح سماعت نہیں ہوتی، ہر کمر سے انسان ایسے سیدھا نہیں چل سکتا، ہر ایک گھٹنوں میں درد، ہر چیز میں درد. لیکن گاڑی تو نہیں ہے کہ ٹویننگ کر کے ان کا سامان چینج کر دو. اب یہ جسم ایسے ہوا کہ ڈاکٹروں سے صحیح نہیں ہوتا. انسان کہتے ہیں انسان تیار رہو. میرے نبی نے، ہم نے نسائی شریف میں کتاب الاستعاذہ پڑھا، اللہ اکبر، کہ حضور نے کس کس چیزوں سے پناہ مانگی مجھے اور تمہیں سمجھانے کے لیے. میں نے بچوں کو بولا بچوں دیکھو جو کوئی بھی تم سے وظیفہ مانگے نا نسائی شریف کھولو. میں نے بولا کھیتی باڑی والا کھیت میں کام کرتے ہیں، بولا وظیفہ. میں نے بولا دیکھ حضور نے اس کے لیے بھی سانپ بیچو سے ڈسنے کی میں نے بولا دعا. میں نے بولا کون سی وہ دعا ہے جو حضور نے ہمیں نہیں بتائی، لیکن ہم چونکہ دین سے ہی دور ہیں. تو بڑھاپے سے اللہ کے نبی نے ارذل العمر سے کتنے ہمیں پناہ دی، اس مال سے جو فائدہ نہیں، جسے انسان کے اندر تکبر ہے، وہ علم جو شیطان کے پاس عقل آ جائے اس علم سے پناہ، اس دل اس ذہن سے جو کبھی شکم سیر نہیں تو بس بھوکا پیاسا رہتا ہے. انسان جتنا آگے بڑھتا ہے نا دنیا کی طرف ان کی پیاس بڑھتی رہتی ہے. وہ مزید کہتے ہیں حل من مزید، اور دنیا اور. میرے نبی نے فرمایا تمہاری 2 وادیاں بھی سونے کے ہو جائے نا ابن آدم لب ثالثاً، تو مرتے دم تک پھر تیسری کی تلاش میں. یہ نہیں بولا کہ بھائی میرے لیے تو ہاں، جیسے حضرت آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا شہادت کا واقعہ سنا کہ بھائی اتنے دنیا کے بڑے اس پر خلافت ہے پھر بھی جگہ جگہ وہ لگے ہوئے. ارے ہمیں تو دین ان لوگوں نے سکھایا. قرآن کہتے ہیں اگر جنت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے تو رسول اللہ کے غلام صحابہ کے یہی تو تھے. ہاں حضرت عمر کے نام سے سائے سے شیطان بھی بھاگ جاتا تھا. آج میں نے واقعہ سنا کہ 2 چادریں پہنی ہوئے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے تقریر بعد میں، خطبہ بعد میں، پہلے یہ بتا 2 چادریں کہاں سے؟ یہ ہمارے پاس ایک ہے. بولا عبداللہ میرے بیٹے کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ یہ دوسری کہاں سے ہے؟ بولا میری ہر ایک کو ایک چادر ملی. میرے ابا جان کی چادر کم تھی اور جمعے کی نماز پڑھانی تھی. ارے میں نے اپنے بھی دے دی، ابا جان جمعے کی نماز پڑھاؤ. بولا اگر یہ ثابت نہ کر سکوں میں ہمیشہ کے لیے کبھی ممبر پر کھڑا نہ ہوتا.
ارے ہم گواہ دی ہم نے سے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ سما نے ہم کو دے مارا. وہ تھے، یہی ہوتے ہیں خلفاء، یہ ہوتے ہیں حکمران ہوتے ہیں. آج ہم ان کا نام تو لیتے ہیں، ان کے یادیں تو مناتے ہیں، لیکن ان کے تعلیمات کا کبھی عمل کیا؟ کہ جب ایک عورت رو رہی ہے، بولے کیا ہوا؟ بولے وہ تیل گر گیا، زمین نے چوس لیا. بولے اے زمین، تیرے اوپر میں نے عدل کام کیا، کوڑا مارا، بولا تیل واپس کر. زمین نے تیل واپس کیا، اس نے اٹھایا اور مصر میں دریائے نیل خشک ہو گیا. اب بولتے یہ اس کو افار چاہیے، خط لکھا، بولا اللہ کے لیے چل رہے تو چلتے رہا، ورنہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. جمادات کو بھی سمجھانے کی طاقت اللہ نے عطا کر دی. کیوں؟ بندگی اللہ رب فرمایا تو میرا ہو جا، میں تیرا ہوں. تو میں تیرا ہوں کیا مانا گیا؟ ہاں، یہ زمین و آسمان یہ سب تیرے اشاروں سے. تو ذرا اپنے آپ کو تو مسلمان بنا. تو تجھے اللہ نے غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا، تو میں اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کے لیے پیدا کیا. سورہ نور آیت نمبر 55 پڑھو کبھی کہ اللہ کیا فرماتا ہے. اللہ نے وعدہ کہ مسلمانوں سے تو حکمران رہو گے، تم برسر اقتدار رہو گے، غلام مومنین رہو گے. لیکن اگر تم مسلمان ہو تو ان کو تم مؤمنین، غمزدہ نہ ہو، شکست زدہ نہ ہو، تم ہی اعلیٰ رہو گے. ہمارا بس کیا ہے، نام مسلمانوں کا کام جو ہے نا. اس لیے فرمایا یہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے جو ایمان لائے. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور وہ لوگ جو تقویدار پرہیزگار مسلمان ہیں وہ قیامت کے دن بلند ہوں گے کافروں پر، جنت میں ہوں گے، یہ جہنم میں تڑپ رہے ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق عطا فرماتے جس کو چاہتا بغیر حساب کتاب کے. انہوں نے بولا اگر یہ برحق ہوتے، حضرت بلال اور حضرت صہیب رومی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایسے فقراء مسلمین کو دیکھ کر کافر ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور اپنے دنیوی مال و دولت اور عیش و آرام کے وجہ سے اپنے آپ کو بلند اور بڑا سمجھتے تھے. نیز یہ کفار نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے علیہ الصلاۃ والسلام تو ہمارے بڑے بڑے ان کے اتباع کرتے. ہاں بخدا ان کے اتباع تو عبداللہ بن مسعود ایسے لوگ کرتے ہیں جو ہمارے غلام ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، ہمارے نظروں میں ان کو کوئی ویلیو نہیں ہے، اس لیے یہ برحق نہیں ہے. انہوں نے دنیا کو حق اور باطل کا معیار بنایا. معیار کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کے سامنے جھکنا، یہ ہے معیار. یہ نہیں کہ تم دنیا میں کہتے اے صاحب لا تغترر بالتنعم، دنیا کی نعمتوں پہ غرور نہ کہ ختم ہو جائیں گی، زندگی فنا ہو جائے گی. جب جنازہ اٹھا کے لے جا رہے ہو، اذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها سمجھ لو کہ اس کے بعد میری باری ہے. الموت قدح کل نفس شاربہ، موت ایک ایسا پیالہ ہر روح نے پینا ہے. والقبر باب کل نفس داخل، ہر شخص نے قبر میں جانا ہے. پھر قبر میں کیا کرو گے؟ تم نے دنیا کے اس پہ ناز کیا، حالت کیا ہوئی؟ کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک امت تھے. جب وہ مختلف ہو گئے، وبعث اللہ النبیین، اللہ نے انبیاء بھیجے، مبعوث فرمائے، مبشرین و منذرین، جو اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کے نبیوں کے تعلیماتوں کو عملی جامہ پہنائیں گے، ان کے کہنے پر لبیک کہیں گے، انہیں خوشخبریاں سنائی، نافرمانیوں کو ڈر سنایا، جہنم میں جاؤ گے. وانزل لهم الکتاب، ان انبیاء کے ساتھ اللہ نے کتاب اتاری، تورات زبور انجیل اور صحائف، مختلف صحائف بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرے کون صحیح ہے کون غلط ہے، سیدھے راستے پر کون ہے، غلط راستے پر کون ہے. فیما اختلفوا فیہ، جس میں انہوں نے اختلاف کیا. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، اختلاف اس میں نہ کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں اللہ نے علم دیا، جنہیں اللہ نے کتاب دی، انہوں نے اختلاف کیا. اہل کتاب نے آ کر اختلاف کیا، بولے یہ ان پڑھ لوگ ہیں، یہ مکے کے امی لوگ ہیں اور ہم پڑھے لوگ ہیں. ارے تمہارے پڑھنے نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ یہ فائدہ دیا کہ تم نبی علیہ السلام کے اتباع سے لوگوں کو روکو. اس کے بعد ان کے بعد کھلے نشانیاں آئی، واضح روشن دلائل آئے، ان کے باوجود کیوں؟ بعام سرکشی کی وجہ سے یہ اختلاف انہوں نے کیا. کنہوں نے؟ اہل کتاب نے. انبیاء علیہ السلام کے تشریف آوری کے بعد انہوں نے یہ اختلاف برپا کیا.
دنیا کے اغراض کے بنا پر ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور بغاوت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے۔ ان آیت کے اور بھی کئی تفاسیر، لیکن محققین کے نزدیک اس آیت کی یہی تفسیر ہے۔ اس آیت میں نمبر 1 فرمایا ہے کہ پہلے تمام لوگ ایک دین پر تھے، پھر ان میں اختلاف ہوا، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اور اگر تمام لوگ کفر پر ہوتے تو رسولوں کو پہلے بھیجا جاتا۔ اگر تمام لوگ کفر پر ہوتے تو رسولوں کو پہلے بھیجا جاتا۔ نمبر 2، نقل متواتر سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کے طرف مبعوث فرمایا۔ ان کے تمام اولاد مسلمان اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار تھی، اور اس وقت تک ان میں کوئی اختلاف نہ ہوا تھا، حتیٰ کہ قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو شہید کر ڈالا۔ نمبر 3، جب طوفان سے تمام روئے زمین کے لوگ غرق ہو گئے، کہ کب یہ لوگ اختلاف میں کب پڑے، یہ اس کی تفسیر بتاتے ہیں، اور صرف کشتی کے لوگ باقی بچے، یہ باقی ماندہ لوگ سب دین حق پر تھے، پھر اس کے بعد ان میں اختلاف ہوا، اللہ نے انبیاء بھیجے۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بروز ازل سورہ نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں رب نے جب تمام ارواح کو پیدا کیا فرمایا الست برب، میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر بلا قالوا بلا، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے؟ تو اسی پر انسان دنیا میں آتا ہے، فطری ایمان ان کے اندر ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس کے ماں باپ ان کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کا حدیث ہے، اس پر دلالت کرتی ہے حدیث کہ اگر کسی بچے کو اس کی اصلی فطرت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ کسی باطل دین پر نہیں ہوگا، کسی باطل دین کو اختیار کرنے کا سبب اس کے والدین کی اور کوشش ہوتی ہے، یا دنیا کی محبت، یا حسد بغض اور دیگر اغراض فاسدہ ہوتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے یوم میثاق میں فرمایا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ اس دن سب لوگ کا ایک ہی دین تھا اور وہ دین حق تھا۔ اس کے بعد دنیا میں تو اختلافات پیدا ہو گئے، تو رب کریم نے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے ایمان والوں کو سیدھا راستہ چلایا، اللہ نے ایمان والوں کو دین اسلام کی توفیق دی، دولت ایمان سے نوازا، بِإِذْنِ اپنے حکم سے، اپنے اذن سے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ جس میں لوگوں نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ جن کے ارادے اچھے تھے ان کو اللہ نے توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے ارادوں کے مطابق انسان کو، کہ انسان کیا سوچے گا، دنیا کے لیے زیادہ سوچے کہ میر رضا کے لیے، تو جیسے انسان ہوتا ہے ویسے ان کو اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختلاف میں ایمان والوں کو اپنی اذن سے حق بات، دین حق کی ہدایت دی، اور جسے چاہا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو انہیں سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہے جس کو چاہے صراط مستقیم کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں غلط راستوں سے بچائے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ پیاری نبی کی شریعت ہے، پیاری نبی کی پیاری پیاری سنت ہیں، یہ قرآن پاک ہے، ان کے تعلیمات ہیں، احادیث مبارکہ میں جو ہے بزرگان دین نے ہمیں عملی میدان میں وہ دین بتایا کہ اپنی زبانوں کو اللہ کی بندگی میں، اپنے گناہوں پر استغفار، اللہ کا ذکر، اپنے نبی پر درود پاک میں اس زبانوں کو تر رکھو، جب آپ کی موت آئے اور آپ کی زبان اللہ کی بندگی میں ہو، آپ کے اعضاء، آپ کے جوارح، آپ کا جسم یہ کہیں گناہوں میں ملوث نہ ہو، یہ صراط مستقیم ہے۔ راستہ تو ہم نے دیکھا یہی، ہر کوئی جانتا ہے، نماز پڑھنا اچھی بات ہے، حج عمرہ کرنا اچھی بات ہے، کسی کی خدمت کرنا اچھی بات ہے، بیوہ بے سہاروں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، علماء کے ساتھ جا کے بیٹھنا اچھی بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے، سیدھا غلط راستہ سب جانتے ہیں، لیکن اللہ جس کو توفیق دے وہ صراط مستقیم پر گامزن ہوتا ہے۔ تو صراط مستقیم کون ہے؟ کہ وہ انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین، جو سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اللہ نے فرمایا
من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ان لوگوں کی ہم نشینی کتنی پیاری ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان سے محبت، جب موقع ملے ان کے ساتھ بیٹھے، تو قیامت کے دن اللہ اللہ دنیا میں بھی کتنا فائدہ ہے کہ ہر کے خواہ دو غم نشینی با خدا۔ سالک فارسی کا شعر کتنا قیمتی شعر ہے کہ ارے انسان، اللہ تعالیٰ تو بیٹھنے اور مجلس سے پاک ہے، لیکن تو چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ہم نشین ایک جگہ بیٹھے ہوئے۔ اگر تو اللہ کی ہم نشینی چاہتا ہے، در حضور اولیاء، ارے اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھ جائے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء۔ اب اللہ صراط مستقیم، ہم کہتے ہیں کون سا صراط مستقیم ہے؟ گلیوں کوچوں میں بیٹھنا صراط مستقیم ہے، چرسیوں والیوں کے ساتھ بیٹھنا مستقیم ہے، پہل میں سنے کاموں میں بیٹھنا مستقیم ہے۔ علماء اللہ کے میں رات دن لوگوں کو دعوت دیتے ہیں بغیر لالچ کے، اور تو کہتے ہیں اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ تو میں نہیں بیٹھتا، یہ سمجھتے کہ وہ گھوڑا آئے گا یا گاڑی آئے گی اور مجھے بٹھا کے لے جائے گی، یہ تمہیں غلط فہمی ہے۔ تو ایک زمانہ، ایک لمحہ، ایک وقت اللہ والوں کے پاس بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے بہتر ہے۔ 80 سال عبادت بیریا، 100 سال بیریا عبادت کی، اس سے بھی اللہ والوں کے ساتھ ایک لمحہ بیٹھنا بہتر ہے، کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ پیارے اللہ میں جو سنایا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے، نفس و شیطان کے مکاری سے بچے، ہم سب کے مرومینوں کی مغفرت، زندگی دین اسلام پر جن اس پر موت نصیب۔ صلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔